آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات پر سماعتوں کے لیے خصوصی عدالت قائم، ملک بھر کے لیے ایک ہی عدالت اسلام آباد میں قائم کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین خصوصی عدالت کے جج مقرر۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ صدر مملکت کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط کی تردید، متاثر ہونے والوں سے معافی بھی مانگ لی۔ وزارت قانون و انصاف نے بلز کی بغیر مشاہدے یا منظوری کے واپسی آئین کی منافی قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کا بھی صدر کے ٹویٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ آئین و قانون اور بنیادی حقوق پر ٹھوس موقف اپنانے پر صدر سے اظہار تشکر۔ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صدر مملکت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 نافذ العمل ہو چکے۔ سینیٹ سیکریٹریٹ نے دونوں قوانین کے گزٹ نوٹیفیکیشن 18 اگست کی تاریخ میں جاری کیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن دونوں قوانین پر صدر کی منظوری سمجھے جانے پر جاری کیے گئے۔ آرمی ایکٹ 11 اگست اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 17 اگست 2023 سے نافذ العمل۔ صدر 10 دن میں بل منظور یا مسترد نہیں کرتا تو قانون بن جاتا ہے۔ نگراں وزیر قانون احمد عرفان کی نیوز کانفرنس، بولے بل واپس موصول نہیں ہوتا تو صدر کے اعتراض کا کیسے پتہ چلے گا۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ صدر عارف علوی کے ٹویٹ سے کوئی بھونچال چال نہیں آیا۔ صدر استعفیٰ دیں گے یا رہیں گے علم نہیں چاہیں گے کہ ایوان صدر جا کر ریکارڈ قبضے میں لیں۔ صدر کے عملے کا سامنے آ کر وضاحت دینا نامناسب ہوگا۔ صدر کے الزامات سنگین نوعیت کے ہیں، الزامات حقائق کے منافذ ثابت ہوں تو کارروائی کی جائے۔ رضا ربانی نے سینٹ کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی، کہا آئین کے آرٹیکل 50 کے تحت صدر پارلیمان کا حصہ ہے۔ عارف علوی اور متعلقہ عملہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو۔ قانون جب آئین کے عین مطابق بن گیا تو جعلی ضمیر جاگ اٹھا۔ صدر کو نوٹیفیکیشن کے 2 دن بعد اللہ کو گواہ بنانا اور معافی مانگنا یاد آیا۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا بددیانتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کو گٹر کس نے بنایا؟ پوری نسل کو تباہ کیا۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا؟ اس کی بھی معافی مانگے۔ 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی، اس وقت صدر کی کیا ذمہ داری تھی؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو آج جوڈیشل کمپلیکس میں قائم عدالت پیش کیا جائے گا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین مقدمے کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے کل شاہ محمود قریشی کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ ایمان مزاری اور علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دونوں ملزمان پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں موجود، پارٹی کے دیگر رہنما بھی پہنچ گئے۔ میٹنگ میں نواز شریف کی وطن واپسی کے پلان کو حتمی شکل دی جائے گی۔ لندن روانگی سے قبل نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکر کی مریم نواز سے ملاقات۔ نواز شریف کی ممکنہ واپسی اور استقبال سمیت اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا فارمولہ تیار کر لیا۔ حلقہ بندیاں آبادی کی بنیاد پر موجودہ نشستوں پر ہوں گی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد برقرار رہے گی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کے حلقہ کا کوٹہ 9,05,595 کی آبادی پر ہوگا۔ سندھ میں قومی حلقے کا کوٹہ 9,13,051 افراد پر مشتمل۔ خیبر پختونخوا میں قومی حلقے کا کوٹہ 9,07,913 کی آبادی پر ہوگا۔ بلوچستان میں قومی حلقے کا کوٹہ 9,30,900 آبادی پر مشتمل۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی حلقے کا کوٹہ 7,87,954 آبادی ہوگا۔
निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का गवर्नर सिंध कामरान कैसोरी से टेलीफोनिक राबता, सूबे की सूरत हाल और इलेक्शन के निकात पर बातचीत। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, शफाफ इंतखाबात के निकात में इलेक्शन कमीशन और सूबों को मुकम्मल ताउन देंगे, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। दरियाए सतलुज की बिफरती मौजों से हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1.5 लाख क्यूसिक से बढ़ गई। पाकपतन में अमीर ओहलोका के मकाम पर दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। पानी तेजी से आबादियों में दाखिल, कई देहात लपेट में आ गए। दीगर इलाकों में भी दरियाए सतलुज की करीबी बस्तियों को फौरी खाली करने के अहकामात। टीम्स आबादियों को खाली कराने लगी। विहाड़ी में 2 लाख क्यूसिक से जायद रैली की आमद का खदशा। 13 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स और खैमा बस्तियां आबाद। 2000 के करीब अफराद मुंतकिल हो चुके। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर ताहाल ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला, पानी की सतह 22 फीट के करीब। कसूर, आरेवाला, पाकपतन और दीगर इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी और देहात से रियाब। कसूर में बंद टूटने से 20 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। हाकूवाला गांव का बंद भी टूटने का खदशा, भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। कसूर के सैलाब ज़दगान के लिए इंतजामिया के साथ रेंजर्स और पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा खानदानों में 16 टन मुफ्त राशन और ज़रूरी तिबी इमदाद का इंतज़ाम किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जोहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। बोले, पीपल्स पार्टी ने आवाम के मसाइल हल करने के लिए बिला तफरीक इकदाम किए। अगले 60 दिन में प्रोजेक्ट्स का धड़ाधड़ इफ्तिताह होते देखेंगे। मेयर कराची ने कि इलेक्ट्रिक के पोल्स का काम भी जल्द मुकम्मल होने का बता दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे सस्ता, कीमत 295 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड करने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 88 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 48,129 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अंजुमन ताजरान के वक्त का जिन्ना हाउस का दौरा, इमारत की हालत देखकर शदीद दुख का इजहार। शुरका की 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत, कहा 9 मई का दिन रियासत के माथे पर कलंक का टीका है। दुश्मन के एजेंडे के तहत साजिश की तकमील की गई। शर पसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा का पनु आकिल गैरिजन का दौरा, दिफाई नुमाइश में शिरकत, यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से बदीन और हैदराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद, मुफ्त टेस्ट किए गए। शुरका ने मेडिकल कैंप के इनकाद को खूब सराहा।